وَإِن كُنتُم جُنُبًا فَطَّهَّرُوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے غسل کا حکم دیا ہے۔ اگر آدمی ناپاک ہو جائے تو اس کے لیے غسل کرنا ضروری ہے، فرض ہے۔ اگر ہم غسل نہیں کریں گے، ناپاک ہوں گے، تو شریعت کے کسی حکم پر بھی عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے جو فرائض یا واجبات کے درجے میں ہے۔ تو اب غسل کرنے میں کیا کرنا چاہیے؟ غسل کے 3 فرض ہیں۔ سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ ہم غسل کرنے میں اپنے منہ کے اندر 3 دفعہ پانی ڈالیں گے چلو بھر کر، اور غرارہ کریں گے، اچھی طرح غرارہ کر کے منہ کو صاف کریں گے، بشرط یہ کہ روزہ نہ ہو۔ اگر روزہ ہو پھر غرارہ جو ہے نا وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ ہم ناک میں پانی چڑھائیں گے، کھینچیں گے نرم ہڈی تک پانی، اور اگر روزہ ہے تو پھر احتیاط کرنی چاہیے، چلو بھر کر ناک تک پانی جہاں تک پہنچ جائے ٹھیک ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ پورے بدن پر ایسے طور پر ہم پانی بہائیں گے کہ بال کے برابر بھی خشک جگہ نہ رہے، سر سے لے کر چوٹی تک پورے جسم پر ایسے طور پر پانی پہنچائیں کہ پورا جسم تر ہو جائے اور بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ اس سے ہمارا غسل ادا ہو جائے گا۔ اس میں جو ہے نا نیت کرنا ضروری نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ اگر نیت کر لی تو پھر غسل کا ثواب ملے گا، اگر بغیر نیت کے بھی غسل کر لیا تو پھر غسل ہو جائے گا، آدمی پاک ہو جائے گا۔ مثلا ایک آدمی جو ہے نا وہ دریا کے کنارے جا رہا ہے، کسی نے اس کو دریا کے اندر دھکا دے دیا یا تالاب کے اندر دھکا دے دیا، اب وہ نہر کے اندر دھکا دے دیا، اب اس کی نیت نہیں تھی لیکن اس کا پورا جسم تر ہو گیا اور بعد میں اس نے کلی بھی کر لی، ناک میں پانی چڑھا لیا، تو اس سے اس کا غسل ہو جائے گا، لیکن غسل نیت کرنے سے غسل کا ثواب ملے گا۔ یہ ہے غسل۔ اور غسل کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ غسل کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جسم کا جہاں گندگی لگی ہوئی ہے اس کو صاف کرنا، استنجا کرنا، اور جسم کے اندر جہاں پر گندگی لگی ہو اس کو صاف کرنا، اور پھر ہاتھوں کو اچھی طرح دھونا اور وضو کر لینا۔ وضو کرنے کے بعد جو ہے نا وضو اچھی طرح کر لینا، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اپنے دائیں کندھے پر پانی ڈالنا، پھر بائیں کندھے پر پانی ڈالنا، پھر سر پر پانی ڈالنا اور پورے جسم پر پانی بہا دینا۔ یہ ہے غسل کا طریقہ۔ لیکن آج کل، پہلے زمانے میں جو ہے نا وہ لوگ چلو سے پانی لیتے تھے، ایسے چلو سے ڈالتے تھے، چلو لے کر، اور کوئی چھوٹا سا برتن ہوتا تھا۔ آج کل تو شاور آ گئے ہیں، تو اب جو ہے نا شاور کے نیچے آدمی کھڑا ہو جاتا ہے یا بیٹھ جاتا ہے، تو اس طرح جو ہے نا وہ پہلے اپنے دائیں کندھے پر ڈالے پانی، پھر بائیں کندھے پر، پھر سر پر۔ یہ مسنون طریقہ، اور پورے جسم کو اچھی طرح تر کر لے۔ اور پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ تھا، اس زمانے کے اندر تو یہ صابن وغیرہ اور یہ شیمپو وغیرہ نہیں ہوتے تھے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو غسل کرتے تھے وہ بیری کے پتوں کو ترجیح دیتے، بیری کے پتوں کو پانی میں ڈال کر اس کو ابال دیتے، تو پانی کے اندر جو ہے نا میل کچیل دور کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی۔ لیکن آج کل جو ہے نا اتنا تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آج کل جو ہے نا وہ صابن وغیرہ استعمال کر لیں، شیمپو وغیرہ استعمال کر لیں، تو اس طرح جو ہے نا ہم مسنون طریقے سے غسل کر کے فارغ ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ایک آدمی نے وضو نہیں کیا، اب مسئلہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ غسل کرنے کے بعد وضو کرنا ہے یا نہیں؟ بھائی غسل کرنے کے بعد وضو کرنا ضروری نہیں، وضو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو اعضاء ہیں وضو کے وہ سارے دھل چکے ہیں، اچھی طرح وضو ہو چکا ہے، اس لیے اب ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ ہم نے حدیث شریف کے اندر، ابو داؤد کے اندر ہمارے استاد جی یہ بھی فرما رہے تھے کہ اس طرح پانی کا ضیاع ہے، یعنی اگر غسل کے بعد ہم وضو کریں گے تو یہ پانی ضائع ہوگا، تو اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے احکام پر عمل